مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نماز عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو نماز عید ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جا کر ہم قربانی کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید کے دن خاص کاموں میں سے سب سے خاص کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور نماز عید ادا کی جائے، پھر اس کے بعد گھر کی طرف لوٹا جائے اور جا کر قربانی کی جائے. اور جس نے اس طریقے پر قربانی کی اس نے صحیح قربانی کی اور اس کی قربانی صحیح ادا ہوگی. اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو گویا کہ اس نے ایک بکری ذبح کر لی ہے جو کہ گوشت کے طریقے پر کھا سکتا ہے، قربانی اس کی نہیں ہو سکتی. جی، تو نماز عید سے پہلے جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے. پہلے نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد پھر جا کر ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے بنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی. تو جس گھر سے خوشبو آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے اوپر نوک کیا تو صحابی باہر آئے تو پوچھا، میرے پیارے صحابی آپ کے گھر سے بنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے. تو صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی قربانی کر لی ہے اور ابھی میں گوشت بنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی نماز عید سے پہلے تو قربانی نہیں ہوتی، نماز عید سے پہلے تو قربانی نہیں ہوتی. تو نے جو اپنا جانور ذبح کیا ہے اس کو تو گوشت کے طریقے پر تو کھا سکتا ہے، لیکن گوشت سمجھ کر کھا لے، لیکن قربانی کے لیے تجھے ایک نیا جانور قربان کرنا پڑے گا، پھر تمہاری قربانی ادا ہوگی. تو نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے پھر آج کل جیسے اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں انگلینڈ میں، تو یہاں پر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک جانور لا کر اس کو خود ذبح کریں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم، کیونکہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں دکانداروں کے اوپر، جہاں پر جو بوچرز ہیں ان کے اوپر ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم ان سے خرید لیتے ہیں قربانی کا گوشت، کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی کرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ رکھ لیتے ہیں. تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہ نمبر ہے، جیسے پہلا نمبر ہے یا دوسرا نمبر ہے یا تیسرا نمبر ہے، وہ ہمیں ایک نمبر دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا اتنا نمبر ہے، یہ آپ کو اتنا نمبر پہ قربانی مل جائے گی. بے شک. تو ہمیں پہلے ان سے یہ بات جو ہے میک شور کرنی ہے، ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ قربانی کس وقت کرتے ہیں، ٹائمنگ کیا ضروری ہے، ٹائمنگ کیا، کون سی ٹائمنگ ہے. کیونکہ یہاں پر جو موسٹلی جو زیادہ دکاندار گوشت خریدتے ہیں، جو لاتے ہیں، وہ ارلی ان دا مارننگ میں کرتے ہیں، وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے. تو ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ نماز سے پہلے کرتے ہیں یا نماز کے بعد کرتے ہیں. اگر تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو نماز سے پہلے کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے معذرت کریں پہلے دن کے لیے، اس کو کہیں کہ ہماری قربانی دوسرے دن میں دے دو. تو اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نماز عید ادا کر کے پھر ذبح کرتے ہیں تو پھر صحیح ہے. پہلے ہمیں ان سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ ہماری قربانی ضائع نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا مولانا صاحب، ایک اور آپ سے سوال ہے کہ کیا ایک قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا گھر کے ہر فرد پہ قربانی علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری ہے؟ جی، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ قربانی ہر فرد کے اوپر علیحدہ ہے. جیسے ایک گھر کے اندر 5 بندے رہتے ہیں، تو ان 5 بندوں میں سے 4 افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں. تو جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس اتنا نصاب ہے کہ وہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے، تو ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دینا تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو ایک گھر کے اندر 5 بندے رہتے ہیں یا 7-8 بندے رہتے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ والد صاحب کی طرف سے ہم پورے گھر کی طرف سے والد صاحب کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں، یا اگلے سال کیا کرتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اگر والد صاحب کے پاس علیحدہ مال ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، اور والدہ بھی صاحب نصاب ہے، اور اولاد میں سے بھی جو صاحب نصاب ہے، تو ان کا ہر ایک فرد کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کی طرف سے ادا کریں گے
تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، بلکہ آپ کی قربانی جو ہے وہ اس کا جو وجوب ہے وہ باقی رہے گا، تو ہر فرد کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔